جناب علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد پر نوٹ لکھنا ہے ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی تھی، جسے مسلمانوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ 1929 کے اندر ایک سال بعد قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے 14 نکات پیش کیے۔ اب انہیں جو ہے ہندوؤں نے ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا برٹش گورنمنٹ نے 1930 کے اندر بر صغیر کے جو پولیٹیکل ایشوز ہے اس کو سالو کرنے کے لیے لنڈن کے اندر گولمیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا، اور قائد اعظم سمیت بڑی بڑی شخصیات نے اس کانفرنس کے اندر شرکت کی، اور مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو کہ الہ آباد کے اندر ہوا تھا اس کی صدارت جو ہے علامہ اقبال نے کی، اور وہاں پر کچھ نکات پیش کیے جو کہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ مسلمانوں کی علیحدہ مذہبی اور ثقافتی پہچان، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا مغربی طرز جمہوریت کی مذمت۔ آپ جو ہے وہ جمہوری نظام کے زبردست مخالف تھے، ٹھیک ہے، وہ کہ آج یہ نظام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے لیکن امت مسلمہ کے مسائل کا حل اس میں موجود نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کے نزدیک دنیا کے معاشرتی اور سیاسی مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ دین علیحدہ مسلم ریاست کا تصور، آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، صوبہ سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں منظم ہو جائے، اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا باہر خود مختاری کا اصول اور مغربی علاقوں میں ایک مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن گیا ہے۔ دین ٹو نیشن تھیوری ہے، ٹھیک ہے، دو قومی نظریہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی مشترکہ نہیں، اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے، اور میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہر جماعت کو اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پر آزادانہ شعرا کا حق حاصل ہو جائے۔ نسلی اور وطنی امتیاز کا خاتمہ، آپ نے فرمایا کہ اس وقت قوم اور وطن کا تصور مسلمانوں کی نگاہوں میں نسل کا امتیاز پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی انسانیت پر مقاصد کا اثر کم ہو رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ نسلی احساسات فروغ پاتے پاتے ایسے اصول قائم کر دیں جو تعلیمات اسلام کے مخالف ہی نہیں بلکہ ان کے بالکل متضاد ہوں۔ دین اسلام میں دین اور سیاست جو ہے وہ جدا جدا نہیں ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ اسلام زندگی کی وحدت کو سلب نہیں کرتا، وہ مادے اور روح کو ناقابل اتحاد قرار نہیں دیتا۔ اسلام میں خدا اور کائنات، مادہ اور کلیسا اور ریاست، یہ ایک کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ انسان کسی ایسی ناپاک دنیا کا باشندہ نہیں ہے جسے ایک روحانی دنیا کی خاطر جو کسی دوسری جگہ واقع ہو ترک کیا جا سکے۔ اسلام ایک زندہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے آپ نے ایک ایسی شخصیت کو منتخب کیا ہے جو اس امر سے مایوس نہیں ہوا کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو انسانی ذہن کو نسل اور وطن کی قیود سے آزاد کرا سکتی ہے، اس کا تصور ہے کہ مذہب کو فرد یا ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور جس کا ایمان ہے کہ اسلام بذات خود تقدیر ہے، وہ کسی تقدیر کے تابع نہیں۔ اسلام انسان کی وحدت کو دو متصادم حصوں یعنی روح اور مادہ میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام میں خدا اور کائنات، روح اور مادہ، ریاست و کلیسا ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ آٹھواں پوائنٹ ہے اسلام افراد کو منظم کرنے کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام ہی ایک ایسا جز ہے کہ جس سے مسلمانان ہند کی تاریخ حیات متاثر ہوئی۔ یہ وہ بنیادی جذبات اور وفاداریاں وجود میں لایا جن نے رفتہ رفتہ منتشر افراد اور جماعتوں کو یکجا کر دیا۔ بالآخر ان لوگوں نے ایک واضح قوم کی صورت اختیار کر لی۔ در حقیقت یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ دنیا میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلام نے افراد کو منظم کرنے کا بہترین مظاہرہ کیا۔ دین اس کا نواں پوائنٹ ہے کہ متحدہ قومیت کی تردید۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان انسانوں کا ایک ایسا بر اعظم ہے جس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مذاہب کی پیروی ہوتی ہے۔ ہندو خود بھی ایک متحد گروہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں یورپی جمہوریت کا اصول حقائق کو نظر انداز کر کے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستانی قومیت کا نعرہ لگا کر مسلمانوں پر اکثریت کی مطلق العنان حکومت قائم کر کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کو مانے بغیر
کوئی وفاقی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ برِ صغیر کی حالت زار پر آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کی سیاسی غلامی ایشیا بھر کے لیے انفینٹ ایشوز کا سرچشمہ بن رہی ہے، لامتناہی مصائب کا سورس بن رہی ہے۔ اس غلامی نے مشرق کی روح کو کچل ڈالا ہے اور اس سرزمین کو اظہار خودی کی اس مسرت سے یکسر محروم کر دیا ہے جس کی برکت سے یہ کبھی ایک عظیم شان اور درخشندہ ثقافت کی تخلیق کا موجب بنی۔ نصب العین کا تعین۔ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں نصب العین کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان اور ایشیا کی طرف سے جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان سے ہم اس وقت تک عہد برا نہیں آ سکتے جب تک ہمارا نصب العین متعین نہ ہو اور اس کے حصول کے لیے ہم سب پختہ عزم نہ کر لیں۔ اور یہ ان کا شعر بھی ہے کہ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں۔ فردا کل کو کہتے ہیں ٹمارو اور امروز کہتے ہیں آج، تو جس قوم کو آج کی خبر نہیں وہ کل کے لیے کیا کرے گی۔ آزاد مسلم مملکت کے فوائد۔ علامہ اقبال نے آزاد مسلم مملکت کے جو فوائد بیان کیے، آپ نے فرمایا کہ مسلم مملکت کا میرا مسلم مملکت کا میرا یہ مطالبہ ہندوستان اور اسلام دونوں کے لیے منفعت بخش ثابت ہوگا۔ ہندوستان کو اس حقیقی امن و سلامتی کی ضمانت مل جائے گی اور جو قوتوں کے توازن کا فطرتی نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کو اس سے موقع میسر آ جائے گا کہ وہ اپنے قوانین تعلیم اور ثقافت کو پھر سے زندگی اور حرکت عطا کر سکے اور انہیں عصر حاضر کی روح کے قریب آنے کے قابل بنا سکے۔ مسلم اتحاد کی ضرورت۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں فرقہ وارانہ مسائل کے تصفیہ سے نا امید نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے یہ احساس نہیں چھپا سکتا کہ موجودہ نازک جو حالات ہے کہ ازالہ کے لیے مستقبل قریب میں جب تک آزادانہ جد و جہد صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پوری قوم میں اس کا عزم موجود ہو اور ان کے تمام ارادے ایک مرکز پر سینٹرلائزڈ ہو، ٹھیک ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر۔ اور فرقہ واریت کی مذمت۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فرقہ واریت جو دوسری اقوام سے نفرت اور خواہی کا درس دے، اس کے گھٹیا اور سفلی ہونے میں کوئی تعامل نہیں۔ میں دوسری قوموں کے قوانین، رسوم، معاشرت اور مذہبی اقدار کی دل سے قدر کرتا ہوں، بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا یہ فرض عین ہوگا کہ وقت ضرورت احکام قرآنی کے تقاضوں کے مطابق ان کی عبادت گاہوں کی پروٹیکشن کروں۔ دین سائمن کمیشن کی سفارشات پر تنقید کی۔ آپ نے فرمایا کہ سائمن کمیشن جو ہے وہ بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کی آئینی اکثریت کی سفارش نہ کر کے اس نے ان کے ساتھ ایک بڑی ناانصافی کی ہے اور مسلمان ہندوستان میں کسی ایسی آئینی تبدیلی کو کبھی قبول نہیں کریں گے جس کے تحت وہ بنگال اور پنجاب میں جداگانہ انتخاب کے ذریعے اکثریت حاصل نہ کر سکے یا مرکزی مجلس قانون ساز میں انہیں 33% اکثریت حاصل نہ ہو۔ اب خطبہ الہ آباد کی اہمیت کیا تھی، یہ 3 پوائنٹس میں آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ خطبہ الہ آباد جو ہے وہ پاکستان کی جو ایڈیالوجیکل بیسس ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جو ہے وہ کی خاطر علیحدہ جو سٹیٹ ہے، سیپریٹ سٹیٹ ہے، اس کا قابل عمل تصور پہلی بار پیش کیا گیا تھا اور خطبہ الہ آباد نے مسلمانوں کے لیے ایک گول سیٹ کر دیا اور اس کے حصول کے لیے تحریک آزادی جو ہے پاکستان وہ بنی۔ خطبہ الہ آباد جو ہے وہ اقبال کی سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے اور خطبہ الہ آباد جو ہے بلا شبہ پاکستان کی جو سٹرگل ہے اس کا پہلا فیصلہ کن جو ہے وہ سٹیپ تھا، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ اتنے پوائنٹس اگر آپ یاد رکھ لیں تو یہ مور دین سفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے۔